محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بچیوں کے مدرسہ تعلیم النسواں کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جتنی طالبات بچیاں اس مدرسے میں پڑھتی ہیں اللہ سب کو کامیاب فرمائے، اللہ سب کو دین کی نعمت سے مالا مال فرما، اور جو استانیاں پڑھاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرما، اور جتنے خدمت گزار معاونین حضرات ہیں سب کے مال و جان میں اللہ پاک کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما، اور یہ انجمن کے جتنے کارکن ہیں، خدمت کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت نصیب فرما۔ مولانا محمد نواز صاحب نے آپ حضرات کے سامنے بڑا اچھا واعظ بیان فرمایا۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی آ گیا تھا کہ چلو مولانا کا جو واعظ سنوں گا، کافی دن ہو گئے ان کا وہ واعظ نہیں سنا تھا۔ مولانا فرمایا کرتے ہیں سب دیکھ کے پڑھے ہیں وہ یاد نہیں پڑا، میں نے آج سنیں گے کیا کچھ یاد کر رکھا ہے۔ الحمدللہ مقصد تو ہے اس دینی مدرسے کی اشاعت۔ تمہید کا وقت نہیں، دیر کافی ہو گئی، چھوٹی رات ہوتی ہے۔ اتنی بات عرض کروں، جناب رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا اتنی ولی اور بزرگ عورت گزری ہے کہ صحابیات کے بعد اس سے بڑھ کر مورخین نے کسی کو نہیں لکھا۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ پر کسی نے اعتراض کیا کہ جس دن واعظ میں رابعہ بصری ہوتی ہے تو بڑا لمبا واعظ ہوتا ہے، اور جس دن رابعہ بصری نہیں ہوتی تو مختصر واعظ ہوتا ہے۔ تو جواب ارشاد فرمایا، چلو کیڑیوں کی روٹی، چمٹیوں کی خوراک ہاتھیوں کو نہیں کھلائی جا سکتی، سمجھو سارا، جاؤ جاؤ، کیڑیوں کی خوراک ہاتھیوں کو نہیں کھلائی جا سکتی۔ رابعہ بصری دین کے معاملے میں ہاتھی ہے۔ دنیا دعا کرانے آتی تھی، مجذوب طبیعت کی تھی۔ کسی نے دیکھا ایک دن پہاڑوں میں ایک ہاتھ میں آگ لیے ہوئے اور ایک گڈری میں پانی، اور دوڑی پھر رہی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کیا کر رہی ہیں؟ آج کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں، کیا بات کہی ہے؟ سب کہو سبحان اللہ۔ کہنے لگی لوگ مشرک ہو گئے، لوگ مشرک ہو گئے، جنت کے لالچ میں عبادت کرنے لگ گئے، دوزخ کے ڈر سے عبادت کرنے لگ گئے۔ میری تمنا ہے جنت مل جائے تو آگ لگا کر جلا دوں، نہ جنت رہے نہ لالچ رہے، دوزخ مل جائے تو پانی ڈال کر بجھا دوں، نہ اس کا ڈر رہے نہ اس کے لیے کوئی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے۔ اس پائے کی عورت تھی، کسی نے پوچھ لیا کہ تو نے رابعہ بصری شادی نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں کی۔ انہوں نے کہا پھر قیامت میں جنت میں کس کے ساتھ لگے گی؟ یوں فرمانے لگی کہ ایک آدمی ہے، اللہ نے مجھے اس کا نام بتا رکھا ہے، میری اس سے شادی ہو جائے گی جنت میں۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام عبد الوہاب بتایا، شیخ عبد الوہاب۔ تو اس نام کا وہ بزرگ ایک دن اس کو مل گیا، جانتی بھی نہیں تھی، تو خود دیکھ کر کہنے لگی عبد الوہاب ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، دنیا میں کیوں آ گئے؟ آپ نے اور میں نے ان عورتوں کو روٹی پکانے کی مشین سمجھا ہوا ہے، بچے بنانے کی مشین سمجھا ہوا ہے، یہ تو بہت بڑی دولت ہے۔
ہمارے علماء میں سے ایک مولانا مظفر حسین صاحب کانگلی سب قید رحمت اللہ علیہ تھے. اس سے والوں تم کیا جانو میں نے کس بزرگ کا نام لے دیا. خدا کی قسم یہ وہ جوان ہے جس کو مائی حلیمہ کے پیروں کے نیچے قبر کی جگہ مل گئی. مائی حلیمہ کے قبر کے نیچے پیروں کے نیچے سویا ہوا ہے. اس کی ایک بیٹی تھی آمد السبحان، دادی بن گئی، نانی بن گئی، آنکھوں سے معذور ہو گئی، لیکن ادراک اور شعور اور عقل اتنی تھی. اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں. اگر کوئی کھڑا ہو کے شہری کے ٹائم میں یہ پوچھتا کہ نانی اماں دادی اماں پانی پینے کا وقت ہے، سمجھنا تو یوں کہتی اگر ہاتھ میں لیے کھڑا ہے تو پی سکتے ہو، گھڑے میں سے ڈال کے پینے کا وقت نہیں. اتنی عقل مند بے شمار محدثہ عورت گزری ہے. تفسیر روح المعانی 30 جلدوں میں ہے. دنیا میں عربی میں سب سے بڑی قرآن کی تفسیر ہے. سید محمود علوسی مفتی بغداد نے لکھی ہے. خود لکھتے ہیں میں نے اس قرآن کی تفسیر میں جو علم لکھا وہ 3 حصے میں نے اپنی خالہ سے یاد کیا، وہ اپنی ماسی سے یاد کیا. کبھی اتنا علم تھا کہ قرآن کی مفسر بنا دیتی تھی عورت کا. آج کے دور میں تو کوئی گانا بجانا جانے تو پھر بہت ترقی والی عورت ہے. میں پچھلے ہفتے میں محرم منانے کراچی گیا تھا تو میں نے ان کو کہہ دیا عورتیں بہت آتی ہیں نا قاری حنیف کے بعد میں نے کہہ دیا کہ اخبار میں لکھا تھا کراچی میں عورتوں نے بال کٹوانے پہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. میں نے کہا پاگل تم نے مجھے خط لکھنا تھا، میں ہی دعا کر دیتا اللہ کراچی کی ساری عورتوں کو گنجی کر دے. پیسے بھی نہ لگتے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. بات اصل میں نہیں چھڑی تھی. اسی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ دعا کرو اللہ اور امام حسین پیدا کرے. فرمایا میں یہ دعا نہیں کرتی کہ کیوں کہ میں تو یوں دعا کروں گی اللہ اور فاطمہ پیدا کرے جو روز حسین جلا کرے. جسیاں والوں آج تمہیں یہ بتیاں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، تعلیم النسواں نظر آتا ہے. خدا کی قسم یہ تو کل بیوی بنے گی، ماں بنے گی، بہن بنے گی، دادی بنے گی. اگر ایک لڑکی عقیدے اور اعمال میں ٹھیک ہو گئی تو یہ تو سینکڑوں کو سواریں گی. میں نے لاہور میں ایک دن واز کہا عورتوں میں، گجرانوالے میں، فیصل آباد میں میرے مخصوص عورتوں میں واز کراتے ہیں لوگ. تو میں نے اس واز میں کہہ دیا کہ میں ہر جگہ اس واز میں ایک بات کہتا ہوں بنتی نہیں بات. میں مردوں کو کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل بناؤ، داڑیاں رکھواؤ، تو لوگ رکھتے نہیں. لیکن میرا تجربہ ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ اگر تم داڑھی رکھوانا چاہو تو سارے داڑھیوں والے ہو جائیں اور اس کا ثواب سارا تمہیں ملے. میں دوسرے سال جو واز کرنے گیا نا تو کئی عورتیں بیچاری مجھے ملی اور کہنے لگی مبارک ہو ہم نے داڑھی رکھوا دی. تصویر انہوں نے کہا کہ ثواب کی نیت سے تو نہ مانو. ایک عورت نے مجھے کہا کہ ایک دن میاں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنا دوپٹہ رکھ لے کے سر پہ ڈال دیا اور جو کر کہنے لگے سبحان اللہ منہ تو محل جیسے ہی ہے. انہوں نے بس شرما گیا، اگلے دن داڑھی رکھی. اگر عورت چاہے تو بدماش کو ولی بنا سکتی ہے، اگر عورت چاہے تو گناہگار کو متقی بنا سکتی ہے، صف اول کا نمازی بنا سکتی ہے. کتنی عورتیں میرے علم میں ہیں نماز نہیں پڑھتا تھا، بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا، باپ نے، بھائی نے، چاہے چچوں نے، ماموں نے زور لگا لیا، لیکن بیوی آئی
اس نے نمازی نہیں صف اول کا نمازی بنا دیا. اور یہ یوں ہی نہیں بات کر رہا میں. الحمدللہ انگلینڈ میں بھی، افریقہ میں بھی، امریکہ میں بھی عورتیں ساری آتے میرے سے مسائل پوچھتی ہیں. اس عورت نے مجھے بتایا کہ نماز میں ہم نے کہا کس طرح بنا دیا نمازی؟ کہنے لگی میں نے یوں نمازی بنا دیا. جو آیا نا پہلی رات اور تو بات کرنے لگا، میں نے یوں منہ پھیر لیا. اس نے اس طرح منہ کیا، میں نے ادھر منہ پھیر لیا. کہنے لگا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں بے نماز سے بات نہیں کرنے والا، اور آج نہیں عمر پر تیرے سے کلام نہیں کروں گی. اس نے کہا صبح ہی میرے سسر نے آ کے بتا دیا کہ مبارک ہو آج مسجد میں تھا. تو ان کو بنانے سے تو جہان بنتا ہے، اور دین جو ہے وہ عورتوں سے پھیلنا ہے. حضور کریم سارے کے دور سے صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا اگر ایسا صدیقہ نہ ہوتی دین ادھورا رہ جاتا، ناقص رہ جاتا. پردے کے مسائل میں کیسے بتاتا؟ میں نے عائشہ صدیقہ کو بتائے، انہوں نے اپنے وقتوں کو بتایا، دین کامل ہو گیا. اور کون ہے عائشہ صدیقہ؟ سارے کا جو رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مالک کائنات کی قسم ہماری امی فرماتی ہیں مدینے پاک میں خوراک اتنی ملتی تھی 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ. اس کی بھی قدر تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. فرماتی ہیں 3 چاند ہم نے مسلسل آنکھوں سے دیکھ لیے، نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی. کون ہے اس طرح کی تکلیف اٹھانے والا؟ اور ایک نہیں، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ساریوں نے مشورہ کر کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا اتنی بھوک لگتی ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی، اتنی تنگی ہے کھڑا نہیں ہوا جاتا، کچھ تھوڑا سا ہمارے کھانے کا انتظام کر دو، کچھ تھوڑا سا انتظام اگر ہو جائے ہم کھڑی ہو کر نماز پڑھ لیا کریں. کوئی بری بات تو نہ تھی. اللہ جل شانہ کو بھی ناراضگی لگی، آواز آئی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے حفصہ، اے ام حبیبہ، اے ام سلمہ، تم ایک کام کرو، یا میرے نبی کو پسند کر لو یا میں تمہیں اتنی دولت دوں گا اور پہاڑ سننے کا بنا کر تمہاری ساتھ ساتھ چلایا کروں گا. میری نبی کا بستر اتنا قیمتی ہے، تم کھانے کے لیے مانگتی ہو؟ اللہ جاؤ میرے نبی سے، تمہیں سونے کا پہاڑ اور پہاڑ بنا کر اور پہاڑ کو حکم دوں گا تمہارے ساتھ ساتھ چلا کرے. اللہ کو بھی ناراضگی لگی، میرے نبی سے کھانا کیوں مانگا؟ تم تو نبی کی گھر والی ہو، قیامت تک کی مستورات کو صبر کرنا سکھا کے جاؤ. چنانچہ انہوں نے صبر کرنا سکھایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت علی، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام ہیں. انہوں نے مشورہ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ یار غیر ملکی وفد آتے ہیں، بادشاہ لوگ آتے ہیں، اور ایسے کپڑے پہن رکھے فاروق اعظم نے کہ 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. کم سے کم ایک جوڑا ایسا بنا لے جو ایسے موقعوں پہ پہن لیا کرے. لیکن اللہ اکبر، عرض کرنے کی کسی کی جرت نہیں. سیدنا علی مرتضیٰ سارے کا جو رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میرا ایک مشورہ ہے، سارے مل کے چلو سیدہ حفصہ کی بات.
فاروق اعظم کی بیٹی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، اس لیے احترام کریں گے، ان سے درخواست کرو وہ ابا سے کہیں تو شاید بات بن جائے۔ تو سیدہ حفصہ نے موقع بنا کر باپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ کیا حرج ہے اگر ایک جوڑا بنا لیا جائے، بادشاہ وزیر بڑے بڑے غیر ملکوں کے لوگ آتے ہیں اس وقت پہن لیا کریں۔ تو سمجھ گئے، یوں فرمایا حفصہ تجھے یہ بات کس نے کہی ہے؟ کس نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا میں کہہ رہی ہوں اپنی طرف سے کہ نہیں، اگر تم مجھے ان کے نام بتا دے جو تجھے یہ بات سکھا کے گئے ہیں، اتنا ماروں گا ان کے چہرے بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ اور پھر ایک بات کہی ہے، اللہ اکبر، یوں فرمایا حفصہ ام سلمہ کو بلا، حبیبہ کو، ام حبیبہ کو بلا، فلاں کو بلا، سب کو اکٹھا کر کے فرمایا مجھے نئے جوڑے کی نصیحت کرتی ہو اور مشورہ دیتی ہو، ایمانداری سے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میں لباس کیا تھا؟ ساریوں کی چیخیں نکل گئی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی فرمانے لگی، میں دیکھ رہی تھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، میری گود میں سر رکھا ہوا تھا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگی، میں نے آنکھوں سے اچھی طرح دیکھا جس لباس میں وفات ہوئی 11 پیوند لگے ہوئے تھے، ایک چمڑے کا پیوند تک کی لگی ہوئی تھی۔ اور آج اپنی زندگی پہ غور کرو، میرا تیرا نبی ساری کائنات کا نبی، میرا نبی تیرا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کی قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر اللہ کا قرآن پڑھا۔ آج مرد بھی عورتیں بھی ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ تشریف لائے، اجازت چاہی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ تشریف لائے، فرمایا فاطمہ آگے تو کبھی یہ جواب نہیں سنا۔ روٹی ورز کرنے لگی، ابا اتنا کپڑا نہیں ہے کہ سارا بدن چھپا سکے۔ یہ جنت کی سردار کا حال ہے۔ فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، الفاطمہ بضعۃ منی، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نماز کے لیے کھڑی ہوئی، دھڑام سے گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر دھڑام سے گر پڑی، 2-3 مرتبہ گری۔ ابا نے پوچھ لیا بیٹی آج کیا بات ہے؟ عرض کی ابا تیری بیٹی کا آج 4 دن کا فاقہ ہے، 4 دن کا فاقہ ہے۔ دریائے کرم جوش میں آ گیا، دعا فرما دی، یوں فرمایا فاطمہ مسلح اٹھانا ذرا۔ مسلح اٹھایا، نیچے کی زمین ساری سونا بن گئی، ساری زمین سونا بن گئی۔ اور یوں فرمایا فاطمہ جتنا دل کرے اٹھا لے، لیکن قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ میں ہوتا یا تم ہوتے جتنے حاجی نمازی بیٹھے ہو نا سکھیا والے، مجھے سب کا پتا ہے بزرگوں کی جماعت بیٹھی ہے، سارے کتب ہیں، بغیر جھوٹ کے سانس نہیں لیتے۔ ہاں وہ کیسا لگتی، وہ کیسا جگرا ہوگا فاطمہ الزہرا کا جب یوں سنا کہ قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ تم ہوتے ہیں اور میں قاری حنیف ہوتا وہاں بکری بچھا لیتا، باندھ لیتا۔ بولے گا جب قیامت آئے گی دیکھی جائے گی، ابھی تو موج کریں۔ خدا کی قسم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ نے جس کا 4 دن کا فاقہ ہے
سونے پہ یوں تھوک دیا، فرمایا مجھے ایسا سونا نہیں چاہیے جو قیامت میں الجھاؤ کا ذریعہ بنے، نہیں چاہیے۔ تھوک دیا نبی کی بیٹی نے، حسنین کریمین کی والدہ نے، علی مرتضیٰ کی گھر والی نے سونے پر تھوک دیا۔ آخری وقت ہے، انہوں نے عنوان تو رکھا شہادت امام حسین، اس کے لیے تو کئی دن چاہیے۔ میں پہلے نانا کی بات کروں، بس حسین کی اماں کی بات کروں، حسین کے ابا کی بات کروں، تب تک تبھی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ حسین کی اماں کتنے اور باپ کون تھا اس کا۔ تم کیا جانو حسین کو؟ تم تو ہلے ہوئے ہو کہ وہ ذاکر کہتا اٹھو آواز آئی، پیچھو آواز آئی، پتہ نہیں تو آسمان تو آئی، پیچھوں کی ضرور آواز آئی۔ جتنے یہ قصے بتاتے ہیں جنہوں نے سیدنا حسین کے خاندان کو ذبح کیا، وہ بتائیں کیوں کہ ہم نے کیا، اور ان میں سے بچا کوئی نہیں۔ یہ روایت کرنے والا راوی کدھر کھڑا تھا؟ آگے کھنچی کی اوڑ کھڑا تھا۔ میں اس کو دو جہان کا بے ایمان نہ کہوں جو حسین کے خاندان کو اتنا بڑا ظلم دیکھ کے کھڑا ہوا روایت ہی کرتا رہا، روایت ہی کرتا رہا، شامل نہ ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد سب کا جو رحمت اللہ علیہ شہید اعظم میں لکھتے ہیں کہ ایک عورت اور اس کا جوان بیٹا سفر کر رہے تھے پیدل، میدان کربلا کے دور سے توڑے تھے، تو جہاں جھگڑا تھا، لڑائی تھی، وہ شور تو تھا، تو دونوں ماں بیٹوں نے شور سنا۔ عورت کہنے لگی بیٹا لڑائی ہے؟ کہ ہاں اماں کہیں لڑائی ہے۔ میں نے کہا اماں تو بیٹھ جا، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ وہ گیا اور واپس روتا ہوا آیا، کہنے لگا اماں قہر ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ نبی کا گلشن اجاڑ دیا، نبی کا خاندان اجاڑ دیا، چراغ اجاڑ دیا۔ تو چشتیاں کی اگر کوئی عورت ہوتی نا تو یوں کہتی چلو اللہ نے جی میں منظور تھا، ہو گیا، چنگا پیتا تو آ گیا، لڑائی بھی جانا نہیں چاہیے، آپ سفر کریے۔ ماں تھی، ماں کہنے لگی بیٹا تجھے شرم نہیں آئی واپس آتے ہوئے؟ میں نے تجھے حلال نہ جانا اور وضو کر کر کے دودھ پلایا، تو نبی کے خاندان سے اتنا بڑا ظلم دیکھ کر مجھے بچانے آ گیا؟ وہی کیوں نہیں مرا؟ کہنے لگا اماں ارادہ تھا اور ارادہ ہے، صرف اس لیے آیا ہوں، جنگل کا معاملہ ہے، اماں پتہ نہیں مہینوں بیٹھی رہے گی، ہفتوں بیٹھی رہے گی، پر جائے گی، بتانے آیا ہوں، ارادہ ہے، دعا تو کر جا، میں رہا ہوں۔ جوان آگے آگے چلا، ماں پیچھے پیچھے چلی، رو رہی ہے، یوں جھولی پھیلا کے دعا کر رہی ہے، یا اللہ وہ تو نبی کا خاندان تھا، وہ تو فاطمہ الزہرا کا خاندان تھا، وہ تو علی مرتضیٰ کا خاندان تھا، تو نے قبول فرما لیا، میں گناہگار صحیح، میں خطاکار صحیح، میرا بھی ایک بچہ ان سب کی قربانی میں قبول فرما۔ اس نے جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت میں سلام عرض کیا اور غلامی کی اجازت چاہی، اجازت ہو گئی۔ اس نے بھی مقابلے کے لیے حملہ کر دیا، پیچھے پیچھے ماں بھی پہنچ گئی، اس نے حملہ کیا، دشمنوں نے گھیرا ڈالا، ماں نے جھولی پھیلا دی دعا کے لیے، یا اللہ میرا نذرانہ بھی قبول فرما۔ ماں تھی، چوما نہیں، چاچا نہیں، آنکھوں سے نہیں لگایا میرے جوان بیٹے کا سر ہے، جھولی میں سے اٹھا کے اور یوں میدان میں پھینک کر کہنے لگی ہم اللہ کے نام پہ دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے، اللہ کے نام پہ دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ ایسی ماں تھی، یہ نیت تھی، یہ ارادے تھے، اور وہ خود کہتا تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
آخری وقت میں خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں فاطمۃ الزہرا کا لگتے جگر میں ہوں، علی شیر خدا کا نور نظر میں ہوں، جگر گوشہ رسول میں ہوں، سیدہ بطول کا فرزند میں ہوں۔ اور لوگوں مالک کی کائنات کی قسم، میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا، ساری زندگی میں نے کبھی زنا نہیں کیا، ساری زندگی میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، تم میرے خون میں ہاتھ بھرنے کا کیوں ارادہ کرتے ہو؟ اتنا بہادر اگر تھوڑا سا گول مول کرتا، ہماری زندگی گزر جاتی ہے منافقت کرتے کرتے۔ ہمارے یہاں تو دستور بن گیا چائے کا، دکان سے اتر کے اگر کوئی چائے پینے چلا ہے نا اور دوسرے پوچھی جا کہاں چلا ہوا، پیشاب کرنے جا رہا ہوں، عادت پڑ گئی۔ اور آج کل تو اور کام بھی ہو رہا ہے۔ ہم سن 72-73 میں حج کرنے، جب پہلا حج کرنے گیا تھا تو ہم 4.5 مہینے رہے۔ کیا اللہ آپ سب کو حضرات کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، ایسا آمین کہی۔ اللہ سب کو روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ ملتان کا ایک جو انصاری برادری کا آدمی تھا، جلایا برادری کا، وہ برفی بنا کے لے کے آیا ملتان سے۔ اب روٹی کھانا سارا قافلہ توڑنا ایک، پانی پیوے تو ایک جگہ، طواف کرنے جائیں بیت اللہ میں تو سارے، سونے کمرے میں تو سارے، اس کا موقع ہی نہ لگے۔ اس نے تو بس ایک موقع تارا، جیب میں ڈالنے اور لیٹرین میں چلا جائے۔ یہ کل سے جو بھوک ہڑتال کر رکھی نا، میں پرسوں کل سے ہی ہٹ رہا ہوں کہ یہ ہڑتال بھوک ہڑتال کرنے والے نہیں، لیٹرینوں میں کھا کے آتے ہوں گے۔ مولوی نواز نے شریف نواز کو تو بتا دیا گنجا ہے، ان والوں کا حال کیوں نہیں بتاتا؟ 12ویں ترمیم پاس کی ہے گنڈوں کے لیے، چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، یہ بھوک ہڑتال کیوں کر بیٹھے؟ اندازہ لگاؤ۔ اور جو شراب کے بغیر سانس نہیں لیتے ہیں کہ ماں بھی بھوک ہڑتال نہیں کر سکتی۔ مجھے پتا نہیں ہے، اگر مجھے صحیح معلوم ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا اسلام آباد میں اور ان کو چیک کرتا ہے کون سا سیب کھاتا ہے، کون سا شراب پیتا ہے۔ یہ بڑے استاد ہیں، ایک جا کے لیٹرین میں بسکٹوں کا ڈبہ رکھاتا وہ دوسری جا کھا لیتا ہوں۔ بھوک ہڑتال، ان کا باپ بھی بھوک ہڑتال نہیں کر سکتا، اور کئی دن کریں گے، انشاءاللہ کل کو کوٹے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بات ہے؟ کائے پہ بھوک ہڑتال کائے پہ؟ کروڑا پتی اربا پتی لوگ ہیں، اور مجھے افسوس ہے تو بڑے بڑے شامل ہو گئے، تمہارے اس باول نگر کا ملک قاسم بھی شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سارے کو سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی پیپل پارٹی میں بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ سارے مسلم لیگ یہ پڑھانے ہیں۔ یہ مسلم لیگ ایسی گنگی ماں ہے، پیپلے بھی اس کے جم میں ہوئے ہیں، اور سارے انہیں میں سے ہیں۔ ہم ہندوستان سے جب آئے نا کیمپوں میں پڑے تھے تو کپڑا تقسیم ہوا، ملتان کپ میں تھے، سینٹرل جیل میں کپ لگا ہوا تھا، ایک گز کپڑا بھی آدمی، بھلا ایک گز کپڑے میں کیا سوٹ بن رہا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ تو وہ ہمارا ایک آدمی تھا، وہ گیا، وہ جا کر کہنے لگا بابو جی کپڑا دو مجھے، گل پھاڑا دے دیا۔ اس نے پیچھے سے لپیٹا تو اب روٹی کھول کے تو آگے سے ننگا ہو گیا، آگے سے لپیٹا تو پیچھے سے کھل گیا۔ وہ یوں کر کے اس بابو کے اوپر پھینک کے کہنے لگا اپنا کپڑا تو ہی رکھ۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میرا تو کام ٹھیک نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو میں تو مسلم رکھتا ہوں، لیگ کھلتی ہے، لیگ ڈرتا ہوں تو مسلم کھل جاتا ہے۔
میرے بس کا روگ نہیں ہے، میں لیگ ڈھکوں تو مسلم کو مسلم ڈھکوں یہ پورا، اگر یہ مسلم لیگ والے قانون شروع میں اسلامی بنا دیتے، آج یہ ہڑتال کیوں ہوتی؟ قانونی ساری بدماشی تو ان کی ہوئی ہے. کبھی کہنے لگے کہ مہاجرین کو آباد کرنا ہے، کشمیر کا مسئلہ باقی ہے، فلاں ہے فلاں ہے. انہوں نے چلایا ہمیشہ. میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں اتا امر اللہ ولا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ فرماتے ہیں جب میرا فیصلہ آئے گا، امر آئے گا، تجھے توبہ کرنے کی مہلت نہیں، سانس لینے کی مہلت نہیں، پھر ادھر ادھر پھرنے کی مہلت نہیں. میں تو آخری وقت میں پیغام بھیجا کرتا ہوں، موت کا پیغام آ گیا، دنیا سے رخصت ہو جا. اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ہمارا کیا ہے؟ ہمارے بڑوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. مولانا حسین احمد مدنی سب کا رحمۃ اللہ علیہ. پانی پت کے پاس ایک گاؤں تھا بچپڑی ارائیوں کا. سن 47 میں حضرت وہاں تشریف لائے تھے. تو ایک دن کے بعد ایک خط آیا کہ میں تمہارے یہاں ایک چادر بھول آیا ہوں، اس کو سنبھال کر رکھنا، خود پہنچانا. وہ چادر حضرت شیخ الہند کی ہے، محمود الحسن کی، جو مالٹے کی جیل میں کھڑے ہو کر اس چادر کو باندھ کر مکئی پیسا کرتے تھے. ساری زندگی دکھ اٹھائے، پریشانیاں ہی پریشانیاں دی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. ہاں، فرانسیسی مورخ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے میری آنکھوں نے دیکھا چاندنی چوک دلی میں 70,000 نوجوان علماء کو لٹا کر روڑی کوٹنے والا انجن اوپر سے چلا دیا. کافر کہتا ہے ایک بھی اٹھ کے نہ بھاگا، ایک بھی اٹھ کے نہ بھاگا. ہم بہت بڑے مجاہدوں کی اولاد ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں. اس لیے عیسائی آیات کو ضروری کہتا ہے دین لئی دکھو چل دینے جڑے قومی چ بندے نے دلیر ہوندے. دین لئی دکھو چل دینے جڑے قومی چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. ہر ایک کا کام چھوڑے ہی ہے دل کاٹنا. وہ تو مولانا حق نواز مرحوم کا مقدر تھا، ادھر شہادت میں مانگی ادھر مل گئی. سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری مرحوم نے ساری زندگی شہادت کی دعا مانگی مگر نہ ملی. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی شہادت کی دعا مانگی. حضرت شیخ الہند نے دعا مانگی، نہ ملی. پتہ نہیں اس جوان نے موچی والے کے تھانے میں جب الٹا لٹکا کے مارا اس وقت دعا مانگ لی. یا میاں والی کی جیل میں جب بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت دعا مانگ لی. یہ مرتبے یوں ہی نہیں ملا کرتے، تماشا مذاق نہیں ہے. اس لیے کہتا دین لائی دکھو چل دینے جڑے قومی چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. کئی کہندے نے جی سانو کوئی نہیں پڑھتا، سانو کوئی نہیں پڑھتا، اور تیرا پڑھ کے کریں گے کی؟ تیرا پڑھ کے کریں گے کی ہوئے گا؟
حلوے کی پلیٹ پہ قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے، زردے کی پلیٹ پہ قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنا حسین سے سیکھ گیا۔ نواسے رسول نے تینوں کی چھاؤں میں نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے ثابت کر دیا کہ میں نے یہ قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں نانا سے سیکھا تھا۔ کئی کیا بوتیاں اسی نو پہنیا نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے، اٹا بوتیاں اسی نو پہنیا نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے، قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے چلال نے پھیر ہوندے، کسا بوتیاں اسی نو پہنیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے، بڈھا جوان بچہ جو بیر دیکھے وہی وٹا اٹھا کے مارتا ہے، اور خالی بیری کو کون وٹا مارے؟ جو ناموس صحابہ کی عظمت سے خالی ہے اسے کون پکڑ گئے کرے؟ سپاہ صحابہ کے نوجوانوں تمہیں فخر کرنا چاہیے، کوئی ڈی سی کا چوکیدار، کوئی ایس پی کا چوکیدار، کوئی گورنر کا چوکیدار، کوئی وزیروں کا چوکیدار، کوئی کوٹھی کا چوکیدار، کوئی بنگلے کا چوکیدار، کوئی مارکیٹ اور بازار کا چوکیدار، تجھے فخر نہیں کرنا چاہیے کہ تو صدیق کا چوکیدار ہے، تو فاروق کا چوکیدار ہے، عثمان بن نورین کا چوکیدار ہے، تو علی مرتضیٰ کا چوکیدار ہے، تو امیر معاویہ کی صداقت و صحابیت کا چوکیدار ہے۔ نعرہ تکبیر، چار ختم نبوت، علماء حق، خطیب عالم اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب۔ تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، قرب قیامت ہو۔ ہمارے یہاں ایک سبزی بیچتا پھرتا ہے سائیکل پہ، پرسوں کی بات ہے، میں عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں اللہ اللہ کر رہا تھا، صوفی آدمی ہے، بلوچ ہے، کسی نے اس کو چھیڑ دیا تو مجھے ایسا مزہ آیا، اس نے کہا وہ صدیق جو ملنگ نہ چھیڑی، میں نے کہا یار ہم مولویوں کو نہیں سوچا کبھی سبزی آلو بیچنے والے کو کیا صدیق کیا منہ سے نکالنا ہی صدیق جو ملنگ، ہاں صدیق جو ملنگ وہ نہ چھیڑی۔ میری تو دعا اللہ کرے سارے فاروق کے، عثمان کے، صدیق کے، علی کے، سارے صحابہ کرام کے ملنگ بن جاؤ۔ ملنگ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ، بس انہیں یاد رکھو اور بات بنے گی انشاءاللہ۔ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ خلفائے راشدین جو ہیں ایک ایک آدھ صحابی کے ساتھ جنت میں 70,000 کا لشکر جائے گا۔ اور مسند کی ایک روایت ہے موجم طبرانی کی، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان بن نورین، علی مرتضیٰ چاہیں گے تو اس میں بھی اضافہ کر سکیں گے۔ طبرانی کی روایت ہے اگر انہوں نے اپنے محبت کرنے والوں کو اتنا پایا تو اللہ پاک 70 لاکھ کی اجازت دے دیں گے۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، تو یہ کام کرنا، ناموس سے صحابہ پہ مر جانا کوئی تماشا نہیں ہے۔ مولانا صاحب قاسمی، عورت کے پیچھے کتنے لوگ مرے، دولت کے پیچھے کتنے مرتے ہیں۔ یہ بھوک ہڑتال اسی لیے تو کر رہی ہیں، کرسی کا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لیکن اگلا لوہار ہے وہ تمہیں 5 سال بالکل نہیں دیتا، اس نے لوہے کا لش بنا کے رکھا ہوا ہے، سر میں مارے گا۔ تماشا نہیں ہے، کھیل نہیں ہے۔ کون سے صحابہ؟ ایک صحابی کے ہاتھ پکڑ کر بڑے بڑے امیر لوگ سونگتے ہیں اور کہنے لگے یار بڑی بڑی خوشبوئیں ہم نے خریدی مارکیٹ سے، مگر یہ خوشبو تو کہیں سے نہیں ملتی کہ تیرے ہاتھ سے آتی ہے۔
جوان رونے لگا اور کہنے لگا مجھے یہ خوشبو جہاں سے ملی وہ دکان بند ہو گئی، وہ دکان بند ہو گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں مدینے پاک میں بیمار پڑا تھا، مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مدینہ منورہ میں حضور کو تلاش کرتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا سونگتے تھے، نبوت کی خوشبو اور ہوا بتاتی تھی ادھر آ جاؤ یہاں نبی موجود ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کا پسینہ بھی نرالا، میرے نبی کا مدینہ بھی نرالا۔ باقی آج کل کا یہ مسئلے جو چل رہے ہیں یہ تو چلتے رہیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی چلے، لیکن اللہ والے نے قربانیاں دی، بھتیجوں کی، بھائیوں کی، بیٹوں کی، آنکھوں کے سامنے سب کچھ دے کے بھی مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں 70-80 کے قریب تیروں تلواروں کے حضرت کے خود جسم پہ زخم، لیکن نماز یوں دیکھا تو اصل کی نماز تنگ ہونے کو تھی، تو دعا مانگی یا اللہ ساری عبادت میں اہم عبادت نماز ہے، اور نماز میں اہم عبادت سجدہ ہے، میری تمنا ہے سر میرا ہو در تیرا ہو، تیرے دروازے پہ میرا سر جھکا ہوا ہو اور اس وقت میرا سر کٹ جائے تاکہ قیامت آئے میں سجدے سے اٹھوں، میرا سر سجدے سے اٹھے۔ تم کہو گے کہ تو پرانی بات ہے، ہم کیا کریں؟ ابھی 2-4 مہینے ہوئے مولانا عبد الغنی صاحب سارے کہہ جو رحمت اللہ علیہ رحیم یار خان شہر میں سادہ کا عالم تھا، مغرب کی جماعت خود کرائی، 2 سنتیں پڑھنے لگا، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں موت آ گئی، وضو کے ساتھ نماز میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اللہ کو اتنا پیار آیا کہ عبد الغنی تیری یہی ادا پسند ہے، بس اسی طرح آجا سر سجدے میں اور زبان پر تیری سبحان ربی الاعلیٰ ہو، قیامت میں بھی یوں ہی کہتا ہوا اٹھنا۔ نعرہ تکبیر، جو بند۔ اب دل تو تمہارا بھی چاہتا ہے کہ سجدے میں موت آ جائے، وضو کے ساتھ موت آ جائے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے موت آ جائے، اور مسجد میں آتے نہیں ہو تو سڑک پہ کیسے آئے گی؟ خالی تمنا سے کیا بنتا ہے، کچھ کرو بھی صحیح۔ ہمارے ملتان میں ایک افسر کی موت آئی، اخباروں نے بھی لکھا تھا، کافی دنوں کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا افسر لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا۔ شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، جوا کھیلتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں۔ جس فیصلہ ہے جس حال میں کوئی مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ اب دیکھو زیادہ دنیا تو گیتی گاتی میں اٹھے گی، قبروں سے اٹھیں گے، یہی کام کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ سو رہے ہیں جب بھی سراہنے کار بج رہے ہیں، آنکھ کھلی ہے جب بھی سراہنے گانا ہو رہا ہے، آدمی کا دم نکل رہا ہے پھر بھی گانے کی آواز آ رہی ہے، جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے پھر بھی گانے کی آواز آ رہی ہے، میت قبر میں اتر رہی ہے پھر بھی گانے کی آواز آ رہی ہے۔ تو اللہ میاں کسی سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا کہ جی بس گانے گانے لایا ہوں اور بس میرے کچھ نہیں ہے۔ اور تو اور بچے چھوٹے تو الگ رہے، ابھی کئی دنوں کی بات ویگن میں بیٹھے تھے تو اس نے 2-3 دفعہ ایک چھیڑی ڈرائیور نے، وہ چلی نہیں، میرے سے اگلی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ ہمارے کان بڑے کام کرتے ہیں، تمہارے نہیں کان اتنے کام کرتے ہیں۔ مجھے اس بڈھے کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ قبر کی تیاری ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے۔ کہنے لگا استاد جی کوئی رونق شونق لا، اندازہ۔ اور میرا اندازہ ہے جمال لڑکی اس کی برابر میں بیٹھی تھی، یا گھی تھی یا پٹی تھی۔ اب بتاؤ جب پاپا کا یہ حال ہے تو پٹی کیا کرے؟ مجھے 35 سال ہو گئے ملتان میں جمعہ پڑھاتے ہوئے، ایک نوجوان آیا کہ جمعے کو اور کہنے لگا حضرت میری دادی بہت ہو گئی ہے، دعا کرنا۔ میں نے یوں ہی پوچھ لیا، میں نے کہا بیمار تھی؟
میں نے کہا نہیں جی. پھر میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی VCR دیکھ رہی تھی, دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی. اور میں نے کہا آپ ڈاکٹر جی خبر پہ لکھ کیا حضرت VCR شہید رحمۃ اللہ علیہ. اس سے اچھی موت کیا ہوگی؟ VCR کے سامنے مر گئی. اور چشتیہ والوں ایک اور بھی تو سمجھو, جس خاندان کی دادی کا ہی حالت ہوتی کا کیا حال ہوگا؟ VCR کے سامنے موت آ رہی ہے. تو میں اصل میں یہ بات سنانا چاہتا تھا, ان ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر کے نیزے پہ لٹکا لیا اور مستورات کا جلوس بنایا اور گلیوں میں شہروں میں سے گھمایا. تو گھومتے گھومتے مسجد کے آگے سے جب جلوس گزرنے لگا تو سرکاری ملا جو تھا نا, اس کو کھجلی اٹھی. یہ سرکاری مولوی ملا جو ہوتا ہے نا, یہ سرکاری سانگ سے کم نہیں ہوتا ہے. جتنی گورنمنٹ کا مال کھانے والے مولوی ہیں نا, اللہ جانتا ہو, بڑے بڑے پیٹ جیسا لک کا ڈرم ہو, اٹھنے سے تنگ, بیٹھنے سے تنگ, بلا گورنمنٹ کا مال کیسے کپے. ملا کو کھجلی اٹھی. جلوس کو دیکھ کر امام زین العابدین چھوٹے سے بیمار بھی ہیں, معصوم, دیکھ کے کہنے لگا مل گیا مزہ, حکومت لینے آیا تھا, چلا پتا تانا مارا. اللہ اکبر. بہادروں کی اولاد بہادر ہوا کرتی ہے. حسین کا بیٹے نے انگڑائی دی اور کہنے لگا ملا جان ہوئی کہ نہیں؟ ملا کہنے لگا بھی ہوئی نہیں, ابھی وقت ہوگا تو میں اذان دوں گا. فرمایا ملک تیرا, اقتدار تیرا, حکومت تیری, فوج تیری, پولیس تیری, لشکر تیرا. اگر آج بھی اس حال میں بھی میں پردیسی, میں بے وطن, میرے پاس اپنا سارا قافلہ تھا, میں سارے کا سارا قافلہ خیرات کرایا, میں اللہ کے نام پہ صدقہ کرایا, میں نے نبی کے نام سے منہ نہیں موڑا, اللہ کے نام سے منہ نہیں موڑا, میں نے ابا بھی, چچے بھی, تمام کا تمام خاندان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا. ملا تو بتا, اگر اس حال میں بھی, آج بھی, اگر تیری اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو آج بھی جیت میری. اگر تیرے نانا کا نام آئے تو جیت تیری ہے, ورنہ آج بھی جیت میری ہے. اور فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال. نعرہ تکبیر, شہیدان کربلا. اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں جو کچھ لکھا تھا وہ ہو گیا, لیکن یوں نہیں دیکھتا, نبوت بھی ہماری, امامت بھی ہماری, شہادت بھی ہماری. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں جا کے رکھا گیا انعام لینے کے لیے. اس شیطان نے شہید کربلا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک پہ چڑی ماری کہ اس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا. بوڑھا صحابی, کمزور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے اور یوں فرمایا, او کمینے, او بدبخت, جن لبوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے, میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ میں لے کر چوس کے پیار کرتے دیکھا. کہنے لگا میں تیرے بیٹے کا یاد کرتا ہوں ورنہ قتل کر دیتا. یوں فرمایا بغیر کمینی کی اولاد, جب تو نے نواز رسول سے شرم نہ کی, میرے سے کیا شرم کرے. پھر وہ گورنر عبید اللہ مسجد میں گیا جمعے میں اور وہاں کھڑا ہو کے تقریر کرنے لگا. ہمیں پتہ ہوئی نبی کے نواسے کو شکست ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا. ظالم تھا, لوگ ڈر رہے تھے, چپ بیٹھے تھے. مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں اس دور کے کونے سے ایک نابینا حافظ کھڑا ہوا. ڈرا نہیں,
اور کہنے لگا کمینے کی اولاد بکواس کرتا ہے، آج بھی عزت ان کو ہے، تجھے کوئی عزت نہیں، نماز رسول کی توہین کرتا بدماش، ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے، ان کا ابا شیر خدا لیے مرتضی ہے۔ اور زندگی میں پھر پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں۔ ایک بات میرے ذہن پہ کھٹک رہی ہے، وہ عرض کر دوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا ایک میری وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، اس کو پورا کرنا۔ پوچھا گیا کیا ہے؟ فرمایا میرا انتقال اگر دن میں بھی ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ فرمایا زندگی میں غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر پڑنے پائے۔ آؤ فاطمہ کی غیرت دیکھو۔ شاہ عبد العزیز جیلوی محدث جیلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میدان حشر برپا ہوگا، انبیاء گزر رہے ہوں گے، پیغمبر گزریں گے، رسول گزریں گے، صحابہ کرام